لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے ناظرات میں سے ایک اسلامی بہن نے یہ سوال پوچھی ہے کہ میں اس بار اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میری ایک بہن نے مجھے کہا کہ اعتکاف میں عمرہ میں جو احرام باندھتے ہیں، عمرہ کے احرام کے وقت جو پردہ ہوتا ہے وہی پردہ آپ کو اعتکاف میں بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کر کے وہ بہن نے اعتکاف میں بیٹھنے والی بہن کو ایک طریقے سے ڈرا بھی دی ہے۔ اب وہ گھبرا رہی ہے کہ احرام جیسے معاملات کیا ہمارے اعتکاف میں بھی ہوں گے؟ آئیے کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، ان کے اپنے احکامات ہیں، اور عمرہ یا حج کا احرام اس کے اپنے معمولات ہیں، ان کے اپنے احکام ہیں۔ ان دونوں ہے اسلامی کام، لیکن دونوں کے اپنے اپنے معمولات، اپنے اپنے احکامات ہیں، یہ خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اعتکاف کا مطلب، جو خواتین ہمارے اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، ہماری ماں بہن جو اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، یہ اعتکاف کے لیے ان کا ایک گھر میں ہی ایک کمرہ، ایک جگہ متعین کرنی ہوتی ہے، اور وہ جگہ متعین کر کے اس میں وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ اب اصل بات انہوں نے جو کنفیوز کی ہماری بہن کو، وہ یہ بول کر کے جس طرح احرام میں، عمرہ میں احرام میں پردہ ہے، ویسے ہی آپ کو اعتکاف میں پردہ کرنا پڑے گا۔ تو کیا پردے کے معاملے میں اعتکاف کا پردہ، عمرہ کا پردہ یہ کچھ الگ ہیں، یا دونوں کے معاملات سیم ہیں، یا کچھ سخت معاملہ ہے؟ کیا بات ہے، آئیے توجہ سے سنیے۔ یاد رکھیے گا، جہاں تک پردے کی بات ہے، پردے کے جو احکامات، جو بھی قانون اعتکاف میں ہے، اعتکاف سے باہر ہے، احرام کی حالت میں ہے، تمام جگہ وہی احکامات ہیں۔ جی ہاں، ایک بات احرام کی حالت میں یہ توجہ رکھنے والی ہے کہ حالت احرام میں آپ چہرے میں کپڑا ٹچ نہیں کر سکتے۔ حالت احرام میں چہرے کو جو ہے نا وہ کھلا رکھنا پڑتا ہے، اور کھلا ایسا رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی کپڑا چہرے کو چھوئے بھی نہ۔ یہ احرام میں حکم ہے، اور احرام میں یہ حکم ہے۔ اور اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھتے ہیں تو اعتکاف میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے چہرے کو ایسا کھلا رکھنا پڑے گا کہ اس میں کپڑا ٹچ نہ ہو، ایسا اعتکاف میں نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران انہیں چہرہ تو ویسے بھی پردے میں شامل نہیں ہے، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ اگر کھلا بھی رہتا ہے، باقی دیگر اعضاء جو چھپانے کے ہیں عورت کے، وہ سب چھپے رہتے ہیں۔ تو یہ حکم تو ان کے اعتکاف میں بھی ہے، اعتکاف کے باہر بھی ہے، حالت احرام میں بھی ہے۔ تو حالت احرام میں الگ سے کوئی پردے کے احکامات نہیں ہیں۔ جو ہماری بہن نے ڈرا دی ان کو کہ تم کو اعتکاف میں ویسے پردہ کرنا پڑے گا جیسے عمرے میں کرنا پڑتا ہے، تو عمرہ میں بھی کوئی الگ سے پردے کا حکم نہیں ہے۔ عمرہ میں پردے کا کچھ سخت حکم الگ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس یہی بات جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ چہرے کو کپڑا ٹچ ہونے سے بچانا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی اسلامی بہن حالت احرام میں اپنے چہرے کو چھپانا چاہتی ہے تو اس کے بھی علماء کرام نے طریقہ کار ارشاد فرمائے۔ جیسے کوئی کیپ نما ٹوپی پہن لیا، اور ٹوپی میں، کیپ میں جو اوپر سامنے جو بڑھا ہوا حصہ ہوتا ہے اس میں کپڑا لٹکا لیا، یا کوئی بھی ایسا طریقہ کر کے وہ سامنے کچھ بڑھا کر کے پھر کپڑا ایسے گھونگھٹ جیسا لٹکا لیتی ہے کہ چہرہ چھپ بھی جاتا ہے اور وہ کپڑا چہرے پہ لگتا بھی نہیں ہے، تو خواتین عمرہ میں یا حج میں احرام کی حالت میں ایسا کر سکتی ہے۔ جبکہ اعتکاف میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ اعتکاف میں آپ کا چہرہ اگر کھلا رہتا ہے تب بھی معاملہ نہیں، چہرہ چھپا رہتا ہے، چہرے سے آپ کے کپڑے ٹچ ہوتے ہیں، کوئی میٹر نہیں ہے۔ تو بلا وجہ ہماری بعض خواتین جو ایسی باتیں بتاتی رہتی ہے جن کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور بتاتی ایسی ہے کہ جیسے شریعت کا حکم ہے، ایسی عورتوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ جب آپ کوئی بات یوں شریعت کا کہہ کے بتاتے ہیں، دین کا کہہ کے بتاتے ہیں، تو مطلب یہ کہتے ہیں آپ کہ اللہ رسول نے ایسا کہا ہے، اور اللہ رسول نے ایسا نہیں کہا ہوتا ہے، تو پھر آپ اللہ رسول پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ غلط مسئلہ بتانے والوں کے لیے سخت گناہ ہے،
سخت گرفت اور پکڑ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غلط باتیں مسئلہ کہہ کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ عورتیں اس میں بہت زیادہ ہے، کرنے والے کام تو کرتی نہیں ہیں، نہ کرنے والے کام ان کو بہت آتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ دین ہے یہ دین ہے، یہاں توجہ نہیں ہے۔ اور پھر جو نہیں کرنے کے کام ہے اس میں دن بھر پڑی رہیں گی۔ اب شادیوں میں دیکھ لیجئے، غلط رسم و رواج میں دیکھ لیجئے تو عورتیں سب سے آگے صف میں ہیں، اور صحیح بات اگر کہو کہ نہیں یہ صحیح یہ کام ہے یہ کر لو تو وہاں پیچھے نظر آتی ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنی چاہیے۔ میری اسلامی بہن، آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہو، بالکل بیٹھ جاؤ۔ آپ کو اس طرح کے الگ کوئی معاملہ نہیں، آپ کو کرنا بس یہ ہے کہ گھر میں ایک روم خاص کر لیجئے، روم میں ایک جگہ خاص کر لیجئے۔ آپ اپنے گھر میں جس کمرے کو خاص کریں گے وہ کمرہ آپ کے لیے گھر کی مسجد بیت کی طرح کہلائے گی۔ اس کمرے میں بھی آپ اپنا ایک خیمہ نما، ایک تمبو نما کچھ ایسا بنا لیجئے، اور بنا کر کے آپ اسی میں اعتکاف کے دن اپنے گزاریے۔ اعتکاف کے دنوں میں جو بھی آپ اعتکاف کے دن میں بیٹھیں گے ان دنوں آپ بالکل اپنے اس کمرے میں رہیں۔ حاجت کے لیے جیسے بیت الخلاء وغیرہ، ٹوائلٹ وغیرہ، اٹیچ روم اگر نہیں بنا ہے تو آپ باہر بھی جا سکتی ہیں اور فارغ ہو کر آ سکتی ہیں۔ نہانے کی حاجت تو جا کر نہا کے واپس اپنے کمرے میں آ سکتی ہیں۔ بس یہ کہ کمرے سے گئے ہیں تو فوراً اپنی ضرورت کے لیے ہی جائیں، اور ضرورت سے فارغ ہو کر اپنے اعتکاف والے کمرے میں بھی آ جائیں، اور بلا وجہ راستے میں رک کر بات کرنا، گفتگو کرنا، کمرے سے باہر کھڑے ہو کر، ایسا پھر کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ اور جس کمرے میں آپ اعتکاف میں ہوں گے وہاں پر بیٹھ کر کے آپ دینی ضروری گفتگو بھی کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، یا کوئی گھریلو ضروری بات ہے، گھر والے کوئی آپ کے ماں بہن، آپ کے بھائی، آپ کے کوئی گھر کے فرد آپ کے کمرے میں، یا آپ کا شوہر آپ کے کمرے میں آ کے بات کرنا چاہتا ہے، بات کر سکتا ہے، ضروری بات ہو تو۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، جتنا زیادہ ذکر و اذکار کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ ثواب کے بھی حقدار ہوں گے۔ تو یہ جو آپ کو کسی نے بتا دیا کہ وہ بالکل ایسا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے اعتکاف کے روم میں، جو آپ کے اعتکاف کا کمرہ ہے، اس میں اگر آپ کے گھر کی کوئی عورت سونا چاہے رات میں، سو بھی سکتی ہے آپ کے ساتھ، بالکل سو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی الگ سے آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ پردے کے معاملات تو بہرحال ہے، چاہے آپ اعتکاف میں بیٹھو، اعتکاف میں نہ بیٹھو، پردہ تو آپ پر ہے ہی ہے۔ چاہے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھو تب بھی پردے کے حکم آپ پر ہیں۔ تو اعتکاف کی وجہ سے الگ سے پردے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بھی کوئی بات اگر آپ کو سمجھنی ہو تو آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کمنٹس میں ہم جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ کریم آپ کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا اعتکاف قبول بھی فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔